बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 जनवरी बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। साल 2023 का आज पहला दिन है और पहले दिन ही सदर आरिफ अलवी ने इम्पोर्टेड हुकूमत को बड़ा धचका दिया है और उनके लिए जो एक उम्मीद थी कि वो बच जाएंगे, डेफिनेटली, क्योंकि मामला आगे चला गया है और इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए अब बचना नामुमकिन हो गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये मामला पहुंच चुका है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ये बाकायदा ऑर्डर जारी किया गया है सदर मुमलिकत की तरफ से, और ये साल 2023 का पहला ऑर्डर है सदर मुमलिकत का जिसमें बिल रिजेक्ट किया गया है इम्पोर्टेड हुकूमत का। अहम तफसीलात जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और साथ हम बात करेंगे कि इमरान खान की जानिब से जो पैगाम दिया गया है वो भी मैं आपसे तफसीलन बयान करूंगा। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, चूँकि आज पहला दिन है साल 2023 का और 2022 की जो कड़वाहटें हैं वो हम साथ लेकर आए हैं, और जिस तरीके से 2022 में पूरी कौम ने सफ़र किया है, जो भी पाकिस्तानी है, जो मुहिब वतन पाकिस्तानी था उसने सफ़र किया है। और अब हम दुआ भी करते हैं, पूरी कौम को मुबारकबाद भी पेश करते हैं कि ये जो साल है 2023, ये हमारे मुल्क के लिए, हम सब के लिए इंडिविजुअल तो है ही है, लेकिन मुल्क है तो हम हैं। और अल्लाह पाक हमारे मुल्क के लिए ये खुशियों भरा लाए और जो मसाइल हैं वो ख़त्म हों, जल्द इलेक्शन हो, सियासी इस्तेहकाम आए ताकि मुआशी इस्तेहकाम आए और पाकिस्तान तरक्की करे। और पाकिस्तान जिस तरीके से तरक्की की सफ़र पर राह पर चल निकला था, दोबारा से पाकिस्तान अपना सफ़र वहीं से शुरू करे और पाकिस्तान तरक्की करे और दुनिया में हम भी सर फ़ख्र से बुलंद करके कहें कि हम पाकिस्तानी हैं और हमारा मुल्क तरक्की याफ्ता मुल्क है। इमरान खान की जानिब से 2023 के हवाले से बड़ी एक पुरुम्मीद सी पोस्ट की गई है और उनकी जानिब से अपने लोगों को और पूरी कौम को एक मैसेज दिया गया है। इमरान खान ने ये कहा है कि 2022 एक बेहतरीन वक्त भी था और बदतरीन वक्त भी था। उन्होंने कहा कि इस साल एक बेहतरीन इक़्तिसादी कारकर्दगी वाली हुकूमत को एक साजिश के ज़रिए हटाया गया और पाकिस्तान को चोरों के ग्रुप के हवाले कर दिया गया। उन्होंने कहा कि चोरों के ग्रुप ने मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया और ख़ुद को NRO 2 दिया, जबकि साथ ही नैब कानून में तरमीम के जरिए तमाम वाइट कॉलर मुजरमों के लिए लूट मार के दरवाजे खोल दिए गए और इनसे कोई पूछने वाला नहीं था। उन्होंने कहा कि यह बेहतरीन वक्त इसलिए था कि मैंने पहली बार पाकिस्तानियों को एक कौम बनते देखा। तमाम जमातों का PTA के खिलाफ इकट्ठे होना, जिन्हें ECP और इस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल थी, लेकिन बड़े पैमाने पर अवामी हमायत ने ज़िमनी इंतखाबात में 75% कामयाबी दिलवाई और ख़ुद को एक हकीकी कौमी पार्टी के तौर पर हमने कायम किया। उन्होंने कहा कि इन हालात के बावजूद जब मुमकिना डिफ़ॉल्ट के करीब है, मुझे अल्लाह ताला पर भरोसा है और अपने लोगों पर भी कि 2023 के इंतखाबात में PTA की मजबूत हुकूमत बनेगी और हम इन तमाम मसाइल से छुटकारा हासिल करेंगे। और उनकी जानिब से ये मैसेज 2023 के हवाले से दिया गया है। बेसिकली इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जब हम 2023 की बात करते हैं तो पहली बार हमने देखा अवाम को अवाम बनते हुए, और अवाम ने उन बड़े ताकतवर लोगों को भी पीछे हटने पर मजबूर किया या अपने अक़दामात पर सफाइयाँ पेश करते हमने देखा, जिन्होंने कभी तारीख में सफाइयाँ नहीं दी थी। और वो उनको ये बात मालूम हो गई थी कि अवाम जो है असल ताकत, क्योंकि आईन पाकिस्तान जब 1973 में आईन पाकिस्तान बन रहा था और उसका जो प्रियम्बल बनाया गया, उसमें ही चूंकि वो हमारा वो प्रियम्बल है जो करारदाद मकासद है, उसको प्रियम्बल का हिस्सा बनाया गया था। तो उसमें हमारा मुल्क बनाने वालों ने, हमारे बड़ों ने, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनसे पहले अल्लामा मोहम्मद इकबाल और तमाम जो उस वक्त की मुस्लिम लीग की क़यादत थी और मुसलमानों की क़यादत थी, वो ये बात हमें बता के गए थे कि ये मुल्क इस वजह से बनाया जा रहा है कि हकमियत आला तो अल्लाह की है, उसके बाद जो हुकूमत है वो अवाम की है और अवाम के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिनको अवाम चूज करेगी उनके जरिए हुकूमत की जाएगी। तो ये हमारा आइन है, बेसिक ये कंसेप्ट है हमारे आइन का, जहाँ से आइन शुरू होता है। और ये अब से नहीं है, ये हमारे 1940 से और फिर उससे पहले जो मुस्लिम लीग के का मंशूर था पाकिस्तान बनाने के लिए, उसमें ये बातें, जमहूरियत की बातें और अवाम की हुक्मरानी की बातें आई थी। और इस वजह से जब अवाम को महसूस हुआ है, क्योंकि 75 सालों में अवाम को यह एहसास ही, वो कहते हैं कि हादसा से बढ़ के ये सानया हुआ, कोई ठहरा नहीं हादसा देखकर। असल दुख की बात यह है कि हमें हमें एहसास ही नहीं हुआ कि हम हमारे साथ जुल्म होता रहा। असल हुकूमत हमारी थी, असल ताकत हम थे, अवाम ही सारी की सारी ताकत का सरचश्मा थी, लेकिन अवाम को इन्होंने भेड़ बकरियों की तरह इस्तेमाल किया और अवाम को 75 सालों में शऊर ना आने दिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये 2022 वो पहला साल था। कहते हैं कि जब सुबह आनी होती है
تو رات اتنی ہی شدید گہری ہو جاتی ہے اور کالی ہو جاتی ہے، اندھیری ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے 2022 واقعی ایک اندھیری رات کی مانند تھا، لیکن اس کی وجہ سے اندھیری رات کیونکہ ہم گزار بیٹھے ہیں تو سحر ہونے کے بھی انشاءاللہ امکانات روشن ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام میں شعور آیا ہے، عوام کو پتہ چلا ہے عدلیہ کہاں کھڑی ہے، عوام کو پتہ چلا ہے ہمارے ادارے کہاں کھڑے ہیں، عوام کو پتہ چلا ہے کہ ہمارے جو میڈیا چینلز جو 3 سال سے ہمیں مہنگائی کا رونا سناتے تھے، وہ کہاں فرح گوگی کے پاس کھڑے ہیں اور وہ فرح گوگی کی کہانیاں سنا رہے ہیں۔ کرپشن کی بات نہیں ہو رہی، مہنگائی کی بات نہیں ہو رہی، ملک میں لٹنے کی بات نہیں ہو رہی، دہشت گردی کی بات نہیں ہو رہی۔ عوام نے سب کو، عمران خان نے جیسے کہا تھا جب وہ ڈائری لے کر نکلا تھا 2022 میں، اپریل 2022 میں وزیر اعظم ہاؤس سے، اور اس نے یہ کہا تھا کوئی رہ تو نہیں گیا، تو یہ حقیقت ہے کہ 2022 وہ سال تھا جس نے پوری قوم کو، تمام لوگوں کے چہروں سے نقاب اتار کے دکھا دیا کہ کون کیا ہے، اور پھر عوام کو یہ سمجھ آئی کہ اچھا ہم نہیں اپنے آپ کو بچانا ہے، ہمیں کوئی نہیں اور بچائے گا، ہم عوام ہی خود کو بچائیں گے اور اپنے ملک کو بچائیں گے۔ اس کے علاوہ جن پر ہم تکیہ کر کے 75 سال بیٹھے تھے ان کے ساروں کے چہرے ہم نے دیکھ لیے ہیں، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان کے لیے 2023 کا جو سال ہے یہ الیکشن کا بھی سال ہوگا اور خوشحالی کا بھی سال ہوگا۔ دوسری جانب صدر مملکت کی جانب سے جو ایک وفاقی حکومت اور امپورٹڈ حکومت کی جانب سے الیکشن کو پوسٹ پون کروانے کے حوالے سے اسلام آباد الیکشن بیسیکلی یہ ایک ریفرنڈم تھا کہ ان کی حکومت میں ان کے ہوتے ہوئے الیکشن میں عمران خان کلین سویپ کرنے جا رہا تھا، اور ان کی ایجنسیوں نے رپورٹ دے دی تھی کہ 101 میں سے 65 یونین کونسلز کے جو چیئرمین ہیں وہ پی ٹی آئی جیتنے جا رہی ہے، تو اور یہ تو وہ تھی، اور آگے 70-75 بھی ہو سکتے تھے۔ تو 2/3 میجورٹی جب اسلام آباد شہر سے عمران خان لینے جا رہے تھے، جہاں ان کی حکومت ہے، انہی کی عدلیہ ہے، انہی کے سارا نظام ہے، وہاں یہ خوف زدہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ میئر کا نہیں ہے، ہم تو میئر کو اختیارات ہی نہیں دیں گے، مسئلہ یہ ہے کہ پوری قوم پہلے ضمنی انتخابات میں جان چکی ہے کہ عوام عمران خان کے ساتھ ہے، اور اب اسلام آباد میں عمران خان نے کلین سویپ کیا تو یہ تو ریفرنڈم ہوگا عمران خان کے حق میں، وہ اس سے بچنا چاہتے تھے، وہ جو شکست تھی اس کے خوف میں مبتلا تھے، وہ شکست دیکھ نہیں سکتے، ان کو اپنا اقتدار جاتے جب نظر آتا ہے ان کو رات کو بھی ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کسی طریقے سے معاشی ایمرجنسی لگا کے 1 سال کے لیے ایکسٹینشن دے دی جائے، اور 1 سال کے لیے ہمیں ایکسٹینڈ، آپ 1 سال بھی کر لیں فار دی سیک آف آرگومنٹس، آپ کر لیں، کیا ہوگا؟ آخر میں پھر بھی آپ کو عوام میں آنا پڑے گا، اور دن بدن آپ اس مرحلے کی طرف جا رہے ہیں، جیسے رات اس گورنر سندھ کو جوتے پڑے ہیں، تو یہ آپ اس مرحلے کی طرف اور اس اپنی آخرت کی جانب جا رہے ہیں کہ یہاں بھی آپ کو جوتے پڑنے، اور اللہ بھی مظلوموں پر ظلم کرنے اور غریبوں سے ان کا نوالا چھیننے کا حساب لے گا۔ تو اس پر انہوں نے ایک قانون سازی کر دی، 19 دسمبر کا وہ نوٹیفیکیشن تھا، جس نوٹیفیکیشن کی بنیاد پر قانون سازی کی گئی وہ نوٹیفیکیشن کالعدم ہو گیا، وہ نوٹیفیکیشن کالعدم ہوا، کابینہ کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری ہوا کہ ہم نے یونین کونسلز کی 101 نہیں 125 یونین کونسلز ہوں گی اور اس کے مطابق الیکشن کروایا جائے، وہ معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس جاتا ہے، الیکشن کمیشن اس کو رد کر دیتا ہے، معاملہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس جاتا ہے، عامر فاروق صاحب الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیتے ہیں، معاملہ دوبارہ چلا جاتا ہے الیکشن کمیشن کے پاس، چونکہ یہ سارا ایک فکس میچ تھا، الیکشن کمیشن الیکشن معطل کر دیتا ہے، ملتوی کر دیتا ہے، اور اس پر پھر پاکستان تحریک انصاف جاتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ، اور اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ کالعدم قرار دے دیتی ہے 19 دسمبر کا وفاقی حکومت کا وہ جو نوٹیفیکیشن تھا کابینہ کا، اور 27 دسمبر کا۔ اب اس کے بعد انہوں نے قانون سازی کر لی، آدھے گھنٹے میں سینٹ کا اجلاس بلایا گیا، اور وہ صدر پاکستان کے ذریعے نہیں اجلاس بلایا گیا، چیئرمین سینٹ نے اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے جو غیر آئینی تھا، انہوں نے آدھے گھنٹے میں قانون سازی کی، بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے قانون سازی کر کے انہوں نے بلدیاتی قانون میں ترمیم کر دی۔ اب وہ جانا تو صدر کے پاس تھا، صدر پاکستان نے اس کو ریجیکٹ کرتے ہوئے فائنڈنگ دی ہے، اور انہوں نے باقاعدہ آرڈر پاس کیا ہے۔ صدر مملکت عارف علوی نے آئین کے آرٹیکل 75 کی شق 1B کے تحت اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری لوکل گورنمنٹ ترمیمی بل 2022 کو بغیر دستخطوں کے واپس کر دیا ہے، ریجیکٹ کر دیا ہے۔ بل کو یہ کہہ کر واپس کیا گیا ہے کہ اس سے بلدیاتی انتخابات میں مزید تاخیر ہوگی، وفاقی حکومت کے اجلت میں اٹھائے گئے اقدامات کے نتیجے میں انتخابی عمل میں 2 بار تاخیر ہوئی ہے، جو کہ جمہوریت کے لیے مثبت نہیں ہے۔ مزید صدر مملکت کی جانب سے کہا گیا کہ وفاقی حکومت کے مندرجہ ذیل غلط اقدامات کی وجہ سے اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ICT میں انتخابات نہیں ہو سکے۔
50 یونین کونسلوں کی حد بندی مکمل ہونے کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 31 جولائی 2022 کو آئی سی ٹی میں مقامی حکومتوں کے انتخابات کا فیصلہ کیا۔ پولنگ کی تاریخ کے اعلان کے باوجود وفاقی حکومت نے یونین کونسلوں کی تعداد 50 سے بڑھا کر 101 کر دی۔ پہلے 31 جولائی کو الیکشن ہونا تھا، 50 یونین کونسلز تھیں، ڈائریکٹ 50 سے 101 یونین کونسل بنا دی وفاقی حکومت نے۔ جولائی 2022 میں الیکشن انہوں نے ملتوی کروا دیا۔ 101 یونین کونسلز کی حد بندی پر وقت لگا۔ 31 دسمبر 2022 کو آئی سی ٹی میں انتخابات کرانے کا فیصلہ کیا گیا، اور جب حکومت کو یہ لگا کہ اب 31 دسمبر کو تو پھر پی ٹی آئی جیت جائے گی، تو دوبارہ انہوں نے، اب آپ دیکھیں جولائی میں 50 سے 101 کرتے ہیں، اور ایسا کون سی آبادی بڑھ گئی اسلام آباد کی، آپ نے خوشحالی دے دی کہ لوگوں نے سارے کام چھوڑ کے آبادی بڑھانے پہ لگ گئے ہیں کہ 6 ماہ میں آپ کو 25 اور یونین کونسل 24 بنانی پڑ گئی۔ تو انہوں نے موجودہ بل کا سیکشن 2 آئی سی ٹی میں 125 یونین کونسل کا ذکر کرتا ہے، اس لیے 31 دسمبر 2022 کو ہونے والے انتخابات کو دوبارہ ملتوی کیا گیا۔ موجودہ بل کے سیکشن 3 کے مطابق انتخابات کے شیڈول کے اعلان کے بعد میئر اور ڈپٹی میئر کے انتخابات کا طریقہ تبدیل کر دیا گیا ہے، جو کہ غیر قانونی ہے، جو غیر آئینی ہے۔ آئین نے جو قانون سازی کا مجوزہ طریقہ دیا، یہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ اس سے بدنیتی ظاہر ہو رہی ہے حکومت کی اور جو اسمبلی ہے اس کی، کہ وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ لٹکا رہے، اور اس سارے کے سارے معاملے میں ان کو کسی بھی صورت میں جو عوام ہے ان کو بلدیاتی الیکشن نصیب نہ ہو، اور ان کو اپنے بلدیاتی نمائندے جو لوکل باڈیز جو الیکشن کے تحت آتے ہیں وہ ان کو نصیب نہ ہو۔ صرف اس مقصد کے لیے یہ سارا تماشا کیا جا رہا ہے، صرف اس مقصد کے لیے یہ سارے کا سارا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ چونکہ اس سے عوام کو نقصان ہونا ہے، عوام کا جو انٹرسٹ ہے اس کو نقصان ہونا ہے، اس وجہ سے صدر مملکت نے کہا کہ میں اس سارے معاملے پر اس بل کو مسترد کرتے ہوئے واپس بھیجتا ہوں، اور میں ان سے کہوں گا کہ آپ بتائیں تو صحیح کہ ایسی کون سی وجوہات تھیں کہ جس کی بنیاد پر آپ نے یہ سارا کچھ کیا۔ اب چونکہ 2 ہفتے مزید یہ معاملہ لٹک جائے گا، اور لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہونے جا رہی ہے توہین عدالت پر بھی اور اس پر بھی، تو اس کا جو معاملہ ہے وہ بڑا گمبھیر ہو جائے گا، کیونکہ جو الیکشن کمیشن ہے اس نے اس قانون کی بنیاد پر یہ الیکشن ملتوی کروایا تھا، وہ قانون تو ابھی بنے ہی نہیں ہے، جب صدر نے سائن نہیں کیا تو وہ ابھی تک مجوزہ بل ہے، اس وجہ سے یہ معاملہ ان کے گلے پڑ گیا ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔